بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آج آپ کو ایک زبردست کہانی سنانے لگا ہوں۔ اپنے ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ہندوستان کے شمالی حصے میں واقع ایک خوبصورت گاؤں سکھ پور میں ایک نوجوان کسان رہتا تھا جس کا نام راجو تھا۔ راجو اپنی محنت، ایمانداری اور خوش اخلاقی کی وجہ سے گاؤں بھر میں مشہور تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنی ماں کی خدمت اور کھیتوں میں محنت کرنا تھا۔ ان کی زندگی سادہ مگر خوشیوں سے بھرپور تھی۔ ایک دن گاؤں میں سالانہ میلے کا اعلان ہوا۔ یہ میلہ ہر سال بہار کے موسم میں منعقد ہوتا تھا اور آس پاس کے گاؤں سے لوگ اس میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ میلے میں مختلف قسم کے اسٹالز، جھولے، کھانے پینے کی چیزیں اور ثقافتی پروگرامز ہوتے تھے۔ راجو نے اپنی ماں سے اجازت لی اور میلے میں جانے کا ارادہ کیا۔ میلے کے دن راجو نے اپنی بہترین دھوتی اور کرتا پہنا اور گاؤں کے میدان کی طرف روانہ ہوا جہاں میلہ منعقد ہو رہا تھا۔ میلے کی رونق، رنگ برنگی چیزیں، لوگوں کی چہل پہل اور موسیقی کی آوازیں، سب کچھ راجو کے لیے نیا اور دلچسپ تھا۔ وہ مختلف اسٹالز پر گیا، کچھ مٹھائیاں خریدیں اور جھولوں کا لطف اٹھایا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک چوڑیوں کے اسٹال پر پڑی جہاں ایک خوبصورت لڑکی گاہکوں کو چوڑیاں پہنا رہی تھی۔ لڑکی کی مسکراہٹ اور معصومیت نے راجو کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ راجو نے ہمت جمع کی اور اس کے قریب جا کر بولا، بہن، کیا آپ مجھے یہ نیلی چوڑیاں دکھا سکتی ہیں؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ضرور بھائی، یہ لیجئے۔ راجو نے چوڑیاں دیکھتے ہوئے اس سے بات چیت شروع کی۔ اس دوران اسے معلوم ہوا کہ لڑکی کا نام گیتا ہے اور وہ پڑوسی گاؤں کے رہنے والی ہے۔ گیتا اپنے والدین کے ساتھ میلے میں آئی تھی اور اپنے خاندان کے اسٹال پر مدد کر رہی تھی۔ راجو اور گیتا کی بات چیت جاری رہی اور دونوں کو ایک دوسرے کی صحبت میں خوشی محسوس ہوئی۔ میلے کے اختتام پر راجو نے گیتا سے دوبارہ ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ گیتا نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر قسمت میں ہوا تو ہم ضرور ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے والدین کے ساتھ واپس چلی گئی۔ میلے کے بعد راجو کے دل و دماغ پر گیتا کی یادیں چھا گئیں۔ وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گیتا سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں جائے گا۔ چند دنوں بعد راجو نے اپنے کھیتوں کا کام جلدی نمٹایا اور گیتا کے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں پہنچ کر اس نے لوگوں سے گیتا کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچا۔ گیتا کے والدین نے راجو کا خیر مقدم کیا اور اسے اندر بلایا۔ گیتا راجو کو دیکھ کر حیران ہوئی مگر خوش بھی ہوئی۔ راجو نے ان سے اپنی دوستی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ گیتا سے ملنے آیا ہے۔ گیتا کے والدین نے ان کی دوستی کو قبول کیا اور راجو کو گیتا کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ راجو اور گیتا کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگے اور اپنی خوشیوں اور غموں کو بانٹنے لگے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گیتا کے والدین نے اس کی شادی ایک امیر زمیندار کے بیٹے سے طے کر دی۔ جب راجو کو اس بات کا علم ہوا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے گیتا سے مل کر اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ گیتا نے آنسوؤں کے ساتھ جواب دیا، راجو، میں تم سے محبت کرتی ہوں مگر میں اپنے والدین کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی۔ میری شادی طے ہو چکی ہے اور میں اسے توڑ نہیں سکتی۔ راجو نے گیتا کی مجبوری کو سمجھا اور اس کی خوشی کے لیے اپنی محبت قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ شادی کے دن راجو نے دل پر پتھر رکھ کر گیتا کی شادی میں شرکت کی اور اسے رخصت ہوتے دیکھا۔ گیتا بھی دل میں راجو کی محبت کے لیے اپنے نئے گھر چلی گئی۔ راجو نے خود کو کام میں مصروف کر لیا مگر گیتا کی یادیں اسے ہمیشہ ستاتی رہیں۔ کچھ ماہ بعد گاؤں میں خبر پھیلی کہ گیتا کا شوہر ایک حادثے میں چل بسا ہے۔ گیتا اب اکیلی تھی اور اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ راجو نے یہ سن کر گیتا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ گیتا کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ غم سے نڈھال ہے۔ راجو نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ گیتا نے راجو کی آنکھوں میں سچی محبت دیکھی اور اسے احساس ہوا کہ راجو ہی اس کا سچا ساتھی ہے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی ایک ساتھ گزاریں گے۔ گاؤں والوں نے بھی ان کے اس فیصلے کی حمایت کی اور راجو اور گیتا نے سادگی سے شادی کی اور اپنی زندگی کو محبت اور خوشیوں سے بھر دیا۔
اس کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں مگر سچی محبت ان سب کا مقابلہ کر کے اپنی منزل پا ہی لیتی ہے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔